آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ گھر کے دروازے پر دستک سی ہوئی ہے محسن، گھر کے دروازے پر دستک سی ہوئی ہے محسن، یہ ہوا ہی نہیں مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ تمام کے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کو سلامت رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور تمام مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے مخلصی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پر امن انسانوں کو سلامت رکھے، آمین الہی آمین۔ کئی کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے، امید ہے آپ بھلے چنگے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سابقہ پروگرام پسند فرمایا، لائکس کیے، کومنٹس سے نوازا، شیئرنگ بھی فرمائی، بہت بہت شکریہ آپ تمام کا۔ آپ کا حسن سماعت ہے۔ سامعین کرام، حسب سابق آج کا پروگرام بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں اسی ہفتے میں پیدا ہونے والے شعراء اکرام محسن چنگیزی صاحب، حنیف اخگر صاحب، اختر سروش صاحب، خوشبیر سنگھ شاد صاحب اور دکشک دنکوری صاحب، جبکہ حصہ دوم میں محترمہ انا دہلوی، جناب ناظر فاروقی صاحب، جناب جمیل ادیب سید صاحب اور دیگر شعراء اکرام کے منتخب کلام پیش کیے جائیں گے۔ اور چونکہ سامعین اسی ہفتے میں 6 ستمبر کو یوم دفاع وطن اور یوم شہدائے پاکستان، جبکہ 7 ستمبر کو یوم فضائیہ منایا جائے گا، یعنی ہمارے قومی ایام منائے جائیں گے، لہذا حصہ دوم میں کلام کے ساتھ ساتھ شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا۔ اور اب بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے تمام شہداء کو، چاہے وہ مسلح افواج سے ہوں، رینجرز، پولیس، تمام سیکورٹی ادارے، ہمارے سیکورٹی گارڈز، ہمارے تمام شہداء کی عظمت کو سلام۔ یقیناً شہید وہی ہے جو حق پر ہے۔ سامعین، آئیے آج کے پروگرام کے حصہ اول کے پہلے شاعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان کا نمائندہ شعر کہ گھر کے دروازے پر دستک سی ہوئی ہے محسن، گھر کے دروازے پہ دستک سی ہوئی ہے محسن، یہ ہوا ہی نہیں مہمان بھی ہو سکتا ہے، جناب محسن چنگیزی صاحب۔ سامعین، خاندانی نام ہے محمد ادریس، ولدیت غلام حسین صاحب، اور قلمی نام ہے ان کا محسن چنگیزی صاحب۔ 3 ستمبر 1979 کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تصانیف کے نام ہیں عشق نہاد، اڑان اور خاک سے خالی آنکھیں۔ محسن چنگیزی صاحب نے فرمایا کہ
ایک نئے درد کا امکان بھی ہو سکتا ہے، دل تو خوشیوں سے پریشان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی، ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی، اس تعلق میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ایک اشک لرزتا ہے میری پلکوں پر، یہ جو ایک اشک لرزتا ہے میری پلکوں پر، 7 دریاؤں کا عنوان بھی ہو سکتا ہے۔ اور گھر کے دروازے پر دستک سی ہوئی ہے محسن، گھر کے دروازے پر دستک سی ہوئی ہے محسن، یہ ہوا ہی نہیں مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نئے درد کا امکان بھی ہو سکتا ہے، دل تو خوشیوں سے پریشان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی، ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی، اس تعلق میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محسن چنگیزی صاحب کا کلام سماعت فرمایا آپ نے۔ ایک اور کلام سماعت فرمائیے۔ محسن چنگیزی صاحب 3 ستمبر 1979 کوئٹہ میں پیدا ہوئے، یعنی اسی ہفتے میں ان کا یوم پیدائش ہے، اور جن شعراء کرام اور شاعرات اور ہمارے تمام احباب سننے والے ہمارے لوگوں کا جنم دن ہے، ان کے جنم دن کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور زندگی آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے، تمام مشکلات دور رہیں آپ سے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ محسن چنگیزی صاحب فرماتے ہیں کہ سائے کی طرح قبضہ پیکر سے نکل کر، سائے کی طرح قبضہ پیکر سے نکل کر، وہ شخص گیا میرے برابر سے نکل کر، اور سورج کا طرفدار ہوا میرا مخالف، سورج کا طرفدار ہوا میرا مخالف، ایک موم کا پیادہ میرے لشکر سے نکل کر، اور مجھ کو بھی کوئی چھوڑ گیا شہر میں تنہا، مجھ کو بھی کوئی چھوڑ گیا شہر میں تنہا، ناصر کی طرح جاؤں کہاں گھر سے نکل کر، پھر دیر تلک مجھ سے رہا محو تکلم، پھر دیر تلک مجھ سے رہا محو تکلم، ایک شخص میرے اپنے ہی اندر سے نکل کر، ہم لوگ ابھی قائل تقدیر ہیں محسن، ارے ہم لوگ ابھی قائل تقدیر ہیں محسن، ہم لوگ کہاں جائیں مقدر سے نکل کر، اور سائے کی طرح قبضہ پیکر سے نکل کر، وہ شخص گیا میرے برابر سے نکل کر۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محسن چنگیزی صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ 3 ستمبر ان کا یوم پیدائش ہے، 1979 کوئٹہ میں پیدا ہوئے، اور سامعین آج کے دوسرے شاعر یہ بھی 3 ستمبر کو پیدا ہوئے، 3 ستمبر 1928 ملیحہ آباد میں پیدا ہونے والے جناب حنیف اخگر صاحب، امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعر، خاندانی نام سید محمد حنیف، ولدیت قاضی سید محمد شریف، قلمی نام جناب حنیف اخگر۔ فرماتے ہیں کہ قضا بھی لائی پیام حیات نو اخگر، قضا بھی لائی پیام حیات نو اخگر، ہم امتحان سے گزرے مگر کہاں گزرے۔ اخگر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذوق جستجو کا امتحان ہو جائیے، میرے ذوق جستجو کا امتحان ہو جائیے،
ذرے ذرے میں نہاں ہو کر عیاں ہو جائیے، اور جب طبیعت خود حقیقت آشنا ہونے لگے، جب طبیعت خود حقیقت آشنا ہونے لگے، داستاں در داستاں در داستاں ہو جائیے، میرے ذوق جستجو کا انتہا ہو جائیے، ذرے ذرے میں نہاں ہو کر عیاں ہو جائیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حنیف اخگر صاحب کا کلام، 3 ستمبر 1928 ملیح آباد میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں چراغاں، خیاباں اور دیگر مجموعہ جات شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب قریب سے لیکن کشاں کشاں گزرے، وہ جب قریب سے لیکن کشاں کشاں گزرے، تو اپنے آپ پہ کیا کیا ہمیں گماں گزرے، ہم اس گلی سے بظاہر رواں دواں گزرے، ہم اس گلی سے بظاہر رواں دواں گزرے، مگر بحالت ناقابل بیاں گزرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترم جناب حنیف اخگر صاحب کا کلام، 3 ستمبر 1928 ملیح آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تصانیف کے نام ہیں چراغاں، خیاباں اور دیگر مجموعہ جات۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ تین ستمبر کو ہمارے ایک اور شاعر کا یوم پیدائش ہے، جناب اختر سروش صاحب، ابن جناب کیف بنارسی صاحب۔ 3 ستمبر کو آپ کا یوم پیدائش ہے، جناب اختر سروش صاحب فرماتے ہیں کہ چراغاں کر تو رہے ہو مگر دھیان رہے، چراغاں کر تو رہے ہو مگر دھیان رہے، کسی کا گھر نہ ہماری خوشی سے جل جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اختر سروش صاحب فرماتے ہیں کہ چراغ لے کے کہاں دن کے اجالے میں چلے، چراغ لے کے کہاں دن کے اجالے میں چلے، ابھی تو وقت ہے کافی بہت اجالا ہے، اور بجا ہے آپ کا ارشاد پر نہ جانے کیوں، بجا ہے آپ کا ارشاد پر نہ جانے کیوں، مجھے یہ لگتا ہے اندھیرا ہونے والا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اختر سروش صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تبسم وہ ہنسی رہنے دو یار، وہ تبسم وہ ہنسی رہنے دو یار، وہ کسی کی سرخوشی رہنے دو یار، اور چشم پرنم کام اپنا کر گئی، چشم پرنم کام اپنا کر گئی، ورنہ ہم اور عاجزی رہنے دو یار، اور تار الجھے جا رہے ہیں سانس کے، تار الجھے جا رہے ہیں سانس کے، ورنہ کیا ہے زندگی رہنے دو یار، اور ہوش کی باتیں کرے دیوانہ کیوں، ہوش کی باتیں کرے دیوانہ کیوں، بے خودی اور آگہی رہنے دو یار، اور کیا بتائیں عشق کا عالم سروش، کیا بتائیں عشق کا عالم سروش، ہائے وہ دیوانگی رہنے دو یار، جل رہا ہے داغ دل اپنا سروش، جل رہا ہے داغ دل اپنا سروش، ورنہ دل اور روشنی رہنے دو یار، وہ تبسم وہ ہنسی رہنے دو یار، وہ کسی کی سرخوشی رہنے دو یار، جل رہا ہے داغ دل اپنا سروش، ورنہ دل اور روشنی رہنے دو یار۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اختر سروش صاحب، یوم پیدائش 3 ستمبر۔ سامعین، 3 ستمبر کو ہی ہمارے شہید جنید جمشید صاحب کا یوم پیدائش ہے۔ یقیناً
انہوں نے جو راہ پائی وہ فلاح کی راہ پائی۔ 3 ستمبر کو جنید بھائی کا یوم پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرما چکا ہے، انشاءاللہ آمین الہی آمین۔ تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور ہمارے تمام شہید تو ویسے ہی ہر رزق پا رہے ہیں، حیات ہیں، بس ہم سے پردے میں ہیں۔ جنید بھائی 3 ستمبر کو ان کا یوم پیدائش ہے، لہذا آئیے چلتے ہیں جنید بھائی کی آواز میں، اس دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں جو جنید بھائی فرما رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں جناب جنید جمشید صاحب کا یہ مختصر دعائیہ کلام۔ ہو تیرا کرم مولا، ہو تیرا کرم مولا، آئے یہاں خوشحالی کی بہار، کتنے برس سے ہے یہ انتظار، پاکستان جو تو نے ہے دیا، اس کو زمین پر جنت دے بنا، مولا اپنے وطن سے پیار نبھاتے سارے دن بیتیں گے ہمارے، سب سے ضروری بات کوئی کسی کا حق نہ مارے، جینے دے اور جیوے سارے، ہو تجھ پہ ہے اے وطن جان و دل، یہ جان و دل بھی فدا، پاکستان کو جنت دے بنا، ہو تیرا کرم مولا، ہو تیرا کرم مولا، زور سے آئے یہاں خوشحالی کی بہار، کتنے برس سے ہے یہ انتظار، پاکستان جو تو نے ہے دیا، اس کو زمین پر جنت دے بنا، مولا ہو تیرا کرم مولا، ہو تیرا کرم مولا۔ ہو تیرا کرم مولا، آمین الہی آمین۔ سامعین، آپ نے سماعت فرمایا جنید جمشید شہید کی آواز میں دعائیہ کلام۔ 3 ستمبر یوم پیدائش ہے جناب جنید جمشید صاحب کا، اور ابھی ہمارے علم میں آیا ہے کہ ماہنامہ طلوع اشک انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر جناب رائے عابد علی صاحب، جو کہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، 2 ستمبر کو ان کا بھی یوم پیدائش ہے۔ رائے عابد علی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بھی دراز فرمائے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں رائے عابد علی بھائی کی غزل آپ نے سماعت فرمائی، آئیے ایک نظم سماعت فرمائیے۔ رائے عابد علی صاحب فرماتے ہیں اپنی نظم مجھے تم اب کیوں بلا رہے ہو میں، کہ بھلا چکا ہوں میں الفتوں کے وہ خواب سارے، عذاب سارے بھلا چکا ہوں، بھلا چکا ہوں میں الفتوں کے وہ خواب سارے، عذاب سارے بھلا چکا ہوں، تمہاری جھوٹی محبتوں کا حسین جوبن بھلا چکا ہوں، وہ بہتا دریا، وہ بہتے دریا کی بے زبانی بھی یاد رکھنا، وہ بہتا دریا، وہ بہتے دریا کی بے زبانی بھی یاد رکھنا، حسین منظر کی دے کے قسمیں میں تم کو جس دم منا رہا تھا، حسین منظر کی دے کے قسمیں میں تم کو جس دم منا رہا تھا، اور اپنی آنکھوں سے کتنے ہی بے قصور آنسو بہا رہا تھا، تمہاری بنجر سی خواہشوں پر میرے وہ آنسو کوئی اثر بھی دکھا نہ پائے، تو تم نے ہنس کر یہ کہہ دیا تھا نہیں ہے لازم محبتوں میں یہ بات عابد،
تو تم نے ہنس کر یہ کہہ دیا تھا نہیں ہے لازم محبتوں میں یہ بات عابد کہ جس کو چاہو وہ مل بھی جائے. اگر یہ سچ ہے تو میرے زخموں کو کس لیے تم کریدتے ہو؟ پرانی باتیں بھلا چکا ہوں، صدائیں دے کر جگا رہے ہو. مجھے تم اب کیوں بلا رہے ہو؟ مجھے تم اب کیوں بلا رہے ہو؟ شاعری سچ بولتی ہے. جناب رائے عابد علی صاحب کی نظم مجھے تم اب کیوں بلا رہے ہو آپ نے سماعت فرمائی. اب بڑھتے ہیں سامعین آگے. صفدر صدیق رضی صاحب نے آگاہ کیا ہے کہ ہمارے شاعر جناب سلیم کوثر صاحب شدید علیل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام بیماروں کے ساتھ ساتھ جناب سلیم کوثر صاحب کو بھی شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین الہی آمین. آخری دو شعراء کرام کے کلام اور اس کے بعد پھر حصہ دوم سماعت فرمائیں گے آپ. اور حصہ دوم میں آپ تمام کرم فرماؤں کے نام لیے جائیں گے کہ جنہوں نے ہمارے سابقہ پروگرام کو پسند فرمایا. آپ کی محبتوں اور عنایتوں کا بے حد شکریہ. آئیے بڑھتے ہیں آگے. 4 ستمبر 1954 سید ہولی ضلع یتار پور میں پیدا ہونے والے خوشبیر سنگھ شاد، خاندانی نام خوشبیر سنگھ، تخلص شاد، ولدیت سردار رویل سنگھ، تصنیف جانے کب یہ موسم بدلے. فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے چند لمحوں کے لیے بسمل تڑپتا ہے. یہ سچ ہے چند لمحوں کے لیے بسمل تڑپتا ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی قاتل تڑپتا ہے. اور بھنور جب بھی کسی مجبور کشتی کو ڈبوتا ہے، بھنور جب بھی کسی مجبور کشتی کو ڈبوتا ہے تو اپنی بے بسی پر دور سے ساحل تڑپتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. خوشبیر سنگھ شاد. مزید فرماتے ہیں کہ سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں، سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں، مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں. اور ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا، ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا، مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں. اور ہم اہل شہر کی خواہش کہ مل جل کر رہیں سارے، ہم اہل شہر کی خواہش کہ مل جل کر رہیں سارے، امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں. سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں، مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. خوشبیر سنگھ شاد. 4 ستمبر 1954 ضلع یتیار پور، تعلق لکھنؤ. 4 ستمبر 1956 امروہیہ میں پیدا ہونے والے شاعر دکشت دنکوری، دہلی سے تعلق، خاندانی نام بھونیشور پرساد ویکشت، قلمی نام دکشت دنکوری. 4 ستمبر 1956 پیدا ہوئے. تصنیف ڈوبتے وقت. فرمایا کہ چاہتا ہوں امیر ہو جاؤں، چاہتا ہوں امیر ہو جاؤں، تیرے در کا فقیر ہو جاؤں، اور گھر بھی پھونکا نہ جائے ہے مجھ سے، گھر بھی پھونکا نہ جائے ہے مجھ سے، دل کہے ہے کبیر ہو جاؤں. دکشت دنکوری صاحب. مزید فرماتے ہیں کہ یہ کرشمہ بتا ہوا کیسے، یہ کرشمہ بتا ہوا کیسے، تو کسی کا سگا ہوا کیسے، اور ساری بستی تو جل کے راکھ ہوئی، ساری بستی تو جل کے راکھ ہوئی، ہے تیرا گھر بچا ہوا کیسے، اور تو تو یوں بھی انا سے روشن تھا، تو تو یوں بھی انا سے روشن تھا، لوٹ آیا بجھا ہوا کیسے.
اور فرماتے ہیں آگے کہ زخم یہ اس لیے دکھاتا ہوں، زخم یہ اس لیے دکھاتا ہوں، میں تیرا حوصلہ بڑھاتا ہوں، اور درد ظاہر کبھی نہیں کرتا، درد ظاہر کبھی نہیں کرتا، میں بھی ظالم کو یوں ستاتا ہوں، اور جانتا ہوں مزاج میں ان کا، جانتا ہوں مزاج میں ان کا، اس لیے ہاں میں ہاں ملاتا ہوں، زخم یہ اس لیے دکھاتا ہوں، میں تیرا حوصلہ بڑھاتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب دکشت دنکوری صاحب، 4 ستمبر 1956 تاریخ پیدائش۔ سامعین، دیگر شعراء کے کلام آپ سماعت فرمائیں گے حصے دوم میں، اور آپ تمام کرم فرماؤں کے نام بھی حصے دوم میں لیے جائیں گے، سننا نہ بھولیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے کلام کی جانب، اور اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے حصے دوم میں ملاقات۔